جن باتوں کا تمہیں پکا یقین نہیں ہے، پروف نہیں ہے تمہارے پاس، ان باتوں کے پیچھے مت پڑو کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیوں کر رہا ہے، کس نیت سے کر رہا ہے، تم کو پکا نہیں معلوم ہے تو اس کے پیچھے مت پڑو، اس پر کمنٹ مت کرو۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، اس واسطے کہ جو تم سنتے ہو، جو تم دیکھتے ہو، جو تم دل میں خیال لاتے ہو، کل اولئک، ان سب کے بارے میں، کان عنہ مسئولا، کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا۔ یہ باتیں سنی کیوں تم نے؟ کیوں سنے؟ میں کچھ بھی نہیں کیا سن کے۔ سننا بھی ایک گناہ ہے۔ آج کل لوگ بہت ہی زیادہ کان کے کچے ہیں، جو بھی سنایا سن لیں گے، یقین کر لیں گے وہ صحیح ہے، غلط ہے، مجھے اس کی ضرورت ہے، میرے سے متعلق ہے، ضروری ہے، غیر ضروری ہے، کچھ نہیں ہے۔ گھنٹوں ٹائم لوگوں کے پاس فالتو پڑا ہوا ہے دوسروں کی برائیاں سننے کی خاطر۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو سن رہے ہو تم دوسروں کے بارے میں، ان السمع والبصر، جو چیزیں تمہیں دیکھنا نہیں چاہیے، دوسروں کے عیب غلطی ٹوہ میں پڑے رہنا نہیں چاہیے، لیکن نگاہیں تاک لگا کے بیٹھے ہو، کب آتے کب جاتے، کیا پہنتے، کیسا کرتے، کیسا رہتے، تم کو کیا ضرورت ہے ان سب سے؟ تو یہ جو آنکھیں تمہاری غلط استعمال ہو رہی ہیں اور پھر اس کے بعد دل میں بدگمانیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان سب کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حسن الظن من العبادہ، یہ سنو، کسی سے اچھا گمان رکھنا بھی نیکی کا حصہ ہے، اس پر ہی بھی ثواب ملتا ہے۔ کسی اچھے آدمی کے بارے میں اچھا گمان یہ تو ہونا ہی چاہیے، کسی برے آدمی کے بارے میں بھی اچھا گمان کر لو، اس سے تمہارا کچھ لٹنے والا نہیں ہے، تمہارا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے، تو اچھا گمان رکھنا یہ عبادت کا حصہ ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ان اللہ حرم من المسلم دمہ وعرضہ، اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر، مسلمان کے لیے جو جو چیزیں حرام کر رکھی ہیں، دمہ، کسی مسلمان کا قتل کرنا یہ حرام ہے، وعرضہ، کسی مسلمان کی عزت اچھالنا یہ حرام ہے، وَأَن يُظَنَّ بِهِ الظَّنَّ السُّوء، اور کسی مسلمان کے بارے میں برا گمان کرنا، برا سوچنا یہ بھی اللہ نے حرام کر رکھا ہے۔ آگے فرمایا إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، سنو برا گمان کرنے سے بچو، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، اس واسطے کہ برا گمان یہ بہت بڑا جھوٹ ہے کسی مسلمان کے بارے میں، برا گمان بہت بڑا جھوٹ ہے کسی مسلمان کے بارے میں، اس لیے برے گمان سے بچو۔